اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ کافی تعداد میں آپ تشریف فرما ہے۔ ایک صلوات سرکار عباس کے ذات پہ کوشش کریں، بلند آواز سے تلاوت فرما اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد۔ ماشاءاللہ ہے اجازت جنہوں کو شروع کر دیجئے۔ بسم اللہ۔ ذکر کے صدقہ میں مالک آپ کی اور بانیان سادات کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ سید مرتضیٰ شاہ صاحب، مصطفیٰ شاہ صاحب، پورا خانوادہ، سارے شرازی صاحبان سردار، آپ تمام عزادار مومنین مالک کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ مرحومین اور شہداء کے درجات مولا مزید بلند فرمائے۔ جتنے عزادار بیمار ہیں صحت عطا فرمائے میرا اللہ۔ جتنے عزادار بے اولاد ہیں مالک عزادار بیٹے عطا فرمائے۔ حج و زیارات مولا نصیب فرمائے۔ ہمارے وطن کی میرا اللہ حفاظت فرمائے۔ عزاداروں کی مولا حفاظت فرمائے۔ جتنے ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے صدقہ میں مالک کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ حسن مجتبیٰ شہنشاہ کے دسترخوان کے صدقہ میں مالک آپ کی اور بانیان کی رزق میں مزید برکت عطا فرمائے۔ ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ مخدومہ دعا قبول فرما لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد۔ بڑے محترم جوان بزرگان سادات میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ 4 آیتیں پڑھنی ہیں قرآن کی، تو پھر ذکر کا طباب شروع کر لینا ہے۔ بسم اللہ۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والضحاہا والقمر اذا طلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا۔ ماشاءاللہ جی، یہ چاروں آیات قسموں کی آیتیں ہیں۔ ماہ مبارک ہے، اس میں قرآن کی زیادہ تلاوت کی جاتی ہے، تو قرآن اللہ نے صرف سریلے گلوں کے لیے نازل نہیں کیا کہ یہ سر میں قرآن پڑھیں گے تو اللہ راضی ہوگا۔ اللہ کو میرے اور آپ کے گلے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ 14 ایسا قرآن پڑھ کے گئے ہیں تو پھر اس نے مجھ سے کیا سننا ہے۔ ہم اپنی عبادت اور تلاوت کے لیے پڑھتے ہیں، وہ ہمارے لیے نہیں بیٹھا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ کی قسم کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں، اتنے پاک ذکر میں قرآن ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے۔ جس نے قرآن سے ہدایت حاصل نہ کی تو پھر اس نے بس پڑھائی ہے تو ٹھیک ہے۔ قرآن بھی کے ساتھ بھی بڑے بڑے حادثے ہوئے ہیں، جس طرح چونکہ سرکار نے فرمایا تھا نا کہ القرآن مع علی وعلی مع القرآن، کہ جہاں قرآن ہوگا وہاں علی ہوگا۔ 1 2 بولو گے تو آگے بات بنے گی نا جی۔ آپ اپنا مزہ لیتے رہے، میں اکیلا کرتا رہا ہوں، میں دہاڑی کرنا تو نہیں آیا، جناب کی مدد چاہیے مجھے سرکار، تھوڑی مدد چاہیے مجھے۔ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اور پھر فرمایا تھا انی تارق الفیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، میں محمد تم میں 2 ہم وزن برابر کی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن دوسری میری اہل بیت۔ رکھو سارے پڑھے لکھے علماء سے پوچھو اہل بیت میں علی ہے۔ وہ جو چادر تطہیر کا سرکار نے خیمہ لگایا تھا اور اس میں 5 ہستیاں اکٹھی ہوئی تھیں، اور پھر سرکار نے فرمایا تھا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، کہ یہی میری اہل بیت ہے، تو اس میں علی ہے۔ آپ کی توجہ ہی ہٹ گئی ہے، میں ہوتا تو داد شاہ دے کے فارغ ہوتا۔ یعنی اہل بیت میں علی شامل ہیں۔ خوش آپ کی دھرتی پہ جملہ ہدیہ کرنا ہے، اور رسول فرما رہے ہیں قرآن اور اہل بیت برابر ہے۔ میں قرآن اٹھا کے کسی سے علی منوانے نہیں آیا، بس منت کرتا ہوں اہل بیت میں علی ہیں، اور مصطفیٰ فرما رہے اہل بیت اور قرآن برابر ہیں۔ کچھ بھی علی کو نہ مانو، قرآن جتنا تو مانو۔ آپ تو شاد رہو یا آپ کے ہاتھ مولا کسی کے محتاج ہی نہ فرمائے۔ جس چھت پہ اللہ میں تھوڑا ہاتھ بلند فرماؤ، حیدری
آپ کو واہ بھائی، آپ کو، آپ سب کو، ہر چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی ہے بس۔ ایک ایک قدم آگے آ جاؤ یار، اچھی بات بن جائے گی۔ صف جو ہے نا، صف بندی اچھی ہوتی ہے، یہ بھی مولا کا ذکر ہے، مہربانی ناراض نہیں ہونا۔ خیر خیر ہے جی، آگے 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 آگے، بس انہوں نے میری تصویر ربائی پڑھ کے جانا نہیں۔ سننا جی ربائیاں پھر بعد میں انشاءاللہ سنیں گے، اب جتنے بھی ہیں مجھے سننا ہے کیونکہ وقت پر تھوڑا سا ہوتا ہے، باقی حوصلہ افزائی بہت شکریہ۔ کیا کہہ رہے تھے پتہ نہیں کہاں پہ تھے، تمہیں بھی بھول گئے۔ قرآن اور علی برابر ہیں با زبان مصطفیٰ۔ میں اپنی جانب دیکھو نا کتنا پیچھے چلے گئے ہو، اور میں ہی چلتا رہتا تو کتنا اچھا تھا کہ قرآن اور علی برابر ہیں۔ بندہ کچھ بھی نہ مانے علی کو، قرآن کے برابر تو مانے نا یار۔ قرآن ہادی ہے، علی بھی ہادی ہے، قرآن نور ہے، علی بھی نور ہے، قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے، علی ہدایت کا خزانہ ہے، قرآن میں سورت کوثر ہے، علی کے گھر میں کوثر ہے۔ آپ آج شاد رہو یار، آج خوشاب کا رنگ اور ہے ماشاءاللہ، ہاتھ اچھے ہے علی۔ یہ مقدم صاحب، قرآن میں سورت آل عمران ہے، علی کے پاک بابا کا نام عمران ہے، اور یہی منت کرتا ہوں ہر پورے پاکستان میں دنیا سے باہر بھی کہ اپنے بچوں کو حضرت ابو طالب علیہ السلام کا نام یاد کروایا کرو۔ ابو طالب کنیت ہے، نام عمران ہے، عمران علیہ السلام، عمران علیہ السلام۔ چونکہ جب آپ کے بچے کو عمران یاد ہو جائے گا تو پھر اسے سورت آل عمران پوچھنی نہیں پڑے گی۔ ادھر والے بھی تھوڑے سے ہاتھ ہلاتے رہنا یار، چونکہ تاریخ میں 3 عمران ہیں۔ یہ جو سورت آل عمران ہے تو ان 3 عمرانوں میں سے ڈھونڈنا ہے نا کہ آل کس کی ہے۔ تھوڑی تھوڑی مدد کیا کرو۔ تسبیح بابا جی بعد ہی پڑھیں گے، مولا دا ذکر تسبیح ہے، پہلے بس مولا مولا کرتے رہو جی۔ 3 عمران ہے۔ حضرت مریم کے بابا کا نام عمران ہے، حضرت موسیٰ کے والد کا نام عمران ہے، اور آپ کے مرشد علی کے والد کا نام عمران ہے۔ اب ان 3 عمرانوں میں سے دیکھنا ہے کہ آل کس کی ہے۔ عمران، مریم کے بابا کا نام عمران، عمران کی بیٹی مریم، مریم کا ایک بیٹا عیسیٰ، عیسیٰ کی آگے شادی نہیں، یہ آل یہیں رک گئی۔ یار مدد کرو یار۔ وہ کہتے ہیں جی ہم مزہ لیتے ہیں، پھر مجھے نہیں آتا نا ایسے کہ آپ مزہ لیتے رہیں میں لگا رہا ہوں، نہیں، تھوڑی تھوڑی نا مسکراتے رہنا ہے، تھوڑا تھوڑا ہاتھ اٹھاتے رہنا ہے، زیادہ داد نہیں مانگ رہا میں آپ سے۔ حضرت موسیٰ کے والد کا نام عمران، عمران کا ایک بیٹا موسیٰ، موسیٰ کی ایک بیٹی ہے، یہ یہیں ختم۔ تو ابھی بھی چپ بیٹھے ہو، یہ جو قیامت تک آل چل رہی ہے یہ علی کے بابا کی آل ہے۔ مخدوم صاحب مہربانی، جو ہاتھ اٹھا سکتے ہو جوان، جو عزاداران حسین بیٹھے ہو، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں یار، ہر وقت دعا کرتا ہوں آپ کے لیے۔ تو جناب علی، علی کا بابا عمران، قرآن میں سورت آل عمران، یا یہ اڑیں گے، آج دوسرے ذکر ہے، کل تیسرا، چوتھا، پانچواں، پھر زندگی باقی تو ملاقات کرتے رہیں گے، یا میں پرواز کروں گا اور جناب مجھے دیکھنا۔ بات بہت بڑی ہے۔ ایک صفت میں نے دیکھا ہے، ڈھیر ساری ہے، میں ایک بتا سکتا ہوں کیونکہ پھر بات زیادہ نہ بڑھ جائے۔ ایک صفت ایسی ہے جو علی قرآن سے جدا ہے، کیا میں بتاتا ہوں۔ بندہ پاک صاف لباس پہن کے، وضو غسل کر کے، عطر لگا کے، تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے، ماہ مبارک بھی ہے، شب جمعہ بھی ہے، ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کر کعبے کی طرف رخ کر کے اللہ کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ تسبیح کرتا رہے، قرآن 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 قرآن۔ وہ کوئی چیز کھاتے میں نہیں لکھے گا، چلتے پھرتے کہتا رہے نا علی علی علی۔ اللہ کہتا ہے یہ قرآن پڑھ رہا ہے، یہ میری تسبیح کر رہا ہے۔ ہاتھ بلند فرماؤ یار، آپ کنجوسی نہ کرو یار۔ مہربانی سید حیدری، سبحان اللہ۔
اچھا اب نشاندہی کریں تو بندے ناراض ہو جائیں گے، ویسے اچھا نہیں لگتا مجھے کہ بندہ یوں یوں کرتا رہے علی کو سلام نہ کرے، تو پھر وہ بندہ برا لگتا ہے نا کہ بندہ مچھا تے ہاتھ ماری رکھے علی نو سلام نہ کردا ہوئے، تو پھر کی فائدہ یار، پھر آنا ہی نہیں چاہیے۔ اتنا سفر کر کے بندہ آئے، چہرے پر طلب ہونی چاہیے۔ آل محمد کے ذکر میں بے توجہی کی معافی امام زمانہ نہیں دیتا، یا پھر بے توجہی کرنی نہیں چاہیے تو یا پھر آنا ہی نہیں چاہیے، اور پھر جب طبیعت فریش ہو تو پھر سن لینا چاہیے۔ 4 آیتیں پڑھنی ہیں قرآن کی، کیا بات ہے جی، چاروں قسموں کی ہیں، والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها۔ اللہ کہتے ہیں مجھے سورج کی قسم، سورج کی روشنی کی قسم، چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اس رات کی قسم جو سورج کو ڈھانپ لیتی ہے، اس دن کی قسم جو سورج کو روشن کرے گا۔ الٹا کام ہو گیا ہے، پہلے تو سورج کی وجہ سے دن روشن ہوتا تھا، یہ کون سا دن ہے جو سورج کو روشن کرے گا؟ واہ واہ واہ، اب دل ٹھنڈا ہوا ہے جی۔ چاروں آیات قسموں کی ہیں، میں ممبر کی کہہ رہا ہوں، میک پہ میرا منہ ہے، اللہ قسمیں کھا رہا ہے، بندہ نہیں، بلکہ میں ہوتا تو داد دیتا۔ قسمیں وہ کھا رہا ہے جس کی قسمیں جہان کھاتا ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ بلند ہو گئے نا، میں زبردستی نہیں کر رہا، اگر ہو گئے تو پھر تو اگلے 4 دن میں پتہ نہیں کیا سنایا جائے گا 3 میں، اگر اسی طرح سنتے رہے تو پھر میں بھی آپ کے ساتھ اسی طرح چلتا رہوں گا نا سرکار۔ پھر مجھے یہ خوشاب کی اس عظیم دھرتی پہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ جب قسمیں اللہ کھا رہا ہے تو پھر سوچو پتہ نہیں کن جاہلوں کو سمجھانے کے لیے اللہ کو بھی قسم کھانی پڑی ہے۔ وہ ہاتھ کبھی محتاج ہوتا میں نے دیکھا نہیں ہے جو ہاتھ ذکر حسین کی زینت بن جاتا ہے۔ حیدر آپ جیو گے، آپ نوکر ہو گیا سب، آپ کو سب کو بزرگ سادات حضرت حیدری۔ اللہ جو سرکار قسمیں کھا رہا ہے، کیا بات ہے آپ کی، کہ کیا کہہ رہے اللہ؟ والشمس والضحاها، یہ جو ہا ہے نا والضحاها، یہ ضمیر ہے، یہ سورج کی طرف لوٹ رہی ہے، اس سے معنی اس کا ہے سورج، یعنی ہا سے مراد سورج ہے۔ اللہ کہتا ہے سورج کی قسم، والضحاها، اور سورج کی روشنی کی قسم، والقمر اذا تلاها، اللہ کہتے ہیں اس چاند کی قسم، تلاہا، جو سورج سے بلا فصل پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ یار کیا بات ہے قاری صاحب، آپ کی بھی کیا بات ہے جو پہلے پہنچ گئے ہو یار۔ یہ والی تالی نہیں، یہ فعل شیطان ہے، یہ نہ بجایا کرو، وہ جشن میں بھی شروع ہو جاتے ہو، پھر بھگتنا سب میں پہتا ہے۔ مولا کا گھر ہوتا ہے تو مولا کے گھر میں شیطانی فعل تھوڑا کرتے ہیں۔ یہ بچوں کو سمجھا رہا ہوں، اپنے جوانوں کو، ذاکر قصیدہ پڑھ رہے ہوتے ہو تم تالیاں مار رہے ہوتے ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ پہلے تو ذاکر صاحب کو بھی روک لینا چاہیے، نہیں روک سکتے تو جناب خود ہی نہ کریں بس۔ جتنا احترام ہر پاک گھر کا ہے، وہ مسجد ہے، وہ بھی پاک گھر ہے، اتنا ہی احترام حسین کے گھر کا ہے۔ اس کا نام ہے امام بارگاہ۔ بارگاہ منی بوجھ اٹھانے والی، امام کا بوجھ اٹھانے والی جگہ، اس کا احترام کتنا ہوگا؟ مہربانی۔ تو یہ ہے توئے والی تالی، اس کا معنی ہے بلا فصل، پیچھے پیچھے۔ جس طرح شام والی، ایک لفظ آ گیا ہدیہ کرتا ہوں، جس طرح شام والی مخدومہ کا لقب ہے تالی الزہرا، کہ سیدہ سے بلا فصل، یعنی درمیان میں مریم کو بھی آنے کی اجازت نہیں۔ مہربانی سرکار، بزرگوں کے ہاتھ تو میرے لیے دعا کی حیثیت رکھتے ہیں، جوانوں کو میں پھر تکلیف دیتا ہی رہتا ہوں، جوانوں کو۔ اسی طرح اللہ کہتے ہیں مجھے اس چاند کی قسم جو سورج سے بلا فصل پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ فیصلہ دینا ہے اور آپ دے سکتے ہیں۔ دنیا کے میں ڈھیر سارے ملکوں میں حسین علیہ السلام کی نوکری کرنے گئے ہیں اور آپ کی خدمت کرنے، آپ کی وکالت کرنے، میں نے بندہ بھی نہیں دیکھا
جو کہے مجھے سورج کی قسم، مجھے چاند کی قسم. تو جن چیزوں کی قسمیں بندہ نہیں کھاتا، کیا یہ خدا کا معیار ہے؟ میں ہوتا تو زیادہ داد دیتا نہیں کہ اللہ یہ سورج چاند کی قسمیں کھا رہا ہوں. آپ کی کیا بات ہے سرکار، سوچنا پڑے گا نا. پھر چاند اور یہ سورج حادث ہیں، اللہ قدیم ہے. قدیم کی شان نہیں کہ وہ حادثات کی قسمیں کھائے. پھر قسم تین چیزوں کی کھائی جا سکتی ہے، یا اپنے سے افضل کی، اللہ سے افضل کوئی نہیں، یا اپنے برابر کی، خدا کے برابر بھی کوئی نہیں. تیسری اس کی قسم کھائی جاتی ہے جس سے زیادہ محبت ہو. کیا اللہ کو اسی چاند سورج سے محبت ہے کہ قسمیں کھائی جائے؟ قرآن سمجھنے والوں کو واہ واہ ہے. جو سر مارتے رہتے ہیں وہ بھی سمجھ ہی رہے ہوتے ہیں. مسئلہ نہیں ہے، کوئی داد دینا واجب نہیں ہے، سمجھنا واجب ہے. یہ معیار خدا نہیں ہے نا. پھر جس چاند اور سورج کی روشنی میں نمرود، فرعون، شداد، ابو جہل، ابو لہب، یزید اور شمر جیسے لوگ اس روشنی میں چلتے رہے، اللہ اسی کی قسم کھائے گا. پھر اگر اللہ اللہ ہو کر چاند اور سورج کی قسم کھا سکتا ہے تو جو چاند اور سورج کو پوجتے رہے انہیں جہنم کیوں پھینکے گا؟ گھبرانا نہیں ہے، میں کھڑا ہوں، تم داد دو صرف مجھے. تمہارے گھبرانے سے کیا ہو جائے گا؟ کہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ مسئلہ تو میں ہی حل کروں گا. تو پھر خوش ہو کے مجھے دیکھتے ہوتے رہو کہ بھی اللہ اللہ ہو کر چاند کی قسم کھائے. کوئی بندہ ہو کر پوچھتا رہا، اس نے کہا مالک تو قسم کھا سکتا ہے، تو اللہ ہے، تو میں نے سے 1-2 منٹ پوچھ لیا تو معافی دے دے. اس لیے تو وجہ ہے کہ قرآن سمجھ تب آتا ہے جب کسی وارث سے قرآن سے پوچھا جائے. آپ بھی ہاتھ زحمت کریں تھوڑے سے، آپ کی مدد چاہیے مجھے خوشاب والو. میں منبر پہ کھڑا ہوں، اس طہارت ذکر کی قسم، شہنشاہ حسن مجتبیٰ کے نام نامی سے یہ ذکر منسوب ہے اور مہر شدہ ذکر ہو رہا ہے، اس کی قسم. سیدہ تشریف فرمائے مخدومہ کی موجودگی کی قسم، امام بارگاہ کی طہارت کی قسم، اللہ کی عزت اور عظمت اور احدیت کی قسم، اپنے شہنشاہ مصطفیٰ کی رسالت کی قسم، اپنے مرشد علی کی ولایت کی قسم، حسنین شریفین کی شرافت کی قسم. 5 12 14 اتنی قسمیں کھائی ہیں یار. پھر بھی کوئی یقین نہ کرے تو میں منوا تو نہیں سکتا. آپ کے چھٹے شہن جو میرے چھٹے مولا ہیں نا، آپ کے اور میرے چھٹے امام، ان پر دونوں مذہب کے مفسرین متفق ہیں، اہل سنت بھی شیعہ بھی متفق ہیں. اسی چھٹے معصوم سے پوچھا گیا، مولا ما الشمس ما القمر، کون ہے وہ سورج، کہاں ہے وہ چاند جس کی قسمیں وہ بے نیاز کھا رہا ہے؟ فرماتے ہیں ایک دن عید کا روز تھا، میرا نانا مصطفیٰ نیا لباس زیب تن فرما کے زیبائش آرائش اور حسن کو شرمندہ کرتے ہوئے، سامنے والے زحمت نہیں کر رہے ہیں بیٹا، آگے بیٹھتے نہیں ہیں یا پھر مدد کرتے ہیں بزرگوں کو نہیں، جوان وہ اللہ میرا مالک مدد کرنا. نوکری لگائی ہے تو کوئی ان کو بھی خریدنے کی قوت دے، مجھے حق پہنچانے کی قوت دے. وہ اللہ جو دل تو نہیں رکھتا، بے دل ذات ہے، بے دل ہو کے محبت کرتا ہے. حسن کے پاک نانا کے ساتھ اس نے اپنے محبوب کی حسن کے جلوے کو دیکھا، فوراً جبریل سے کہا سارے کام چھوڑ، جا میرے محبوب کو آیت سنا کے آ. فنزل الجبریل علی الارض، جبریل دھرتی پہ نازل ہوا، اس نے ملکوتی ہاتھ سرکار کے نالین پہ رکھے. سرکار نے دیکھا تو صبح صبح کدھر؟ اس نے کہا جی حکم خدا سے حاضر ہوا ہوں. کیا حکم ہے میرے مالک کا؟ جبریل قدم چوم کے کہتے ہیں سرکار بے نیاز کہہ رہے والشمس والضحاہا. کیا خریدار مل گئے خوشاب میں. سادات عظام کا شکر گزار ہوں کہ آپ جیسے لوگوں کے ملاقات ہو رہی ہے، زیارت ہو رہی ہے. سرکار ہاتھ بلند ہے، حیدری. اللہ کہتا ہے مجھے آفتاب رسالت کی قسم، تیری پاک پیشانی سے نکلنے والے نور کی قسم. سانس لے لو، پھیپھڑے کو دم دو، چونکہ پھیپھڑے سے آواز نکلتا ہے جی، پھیپھڑا نہ ہو تو بندہ بول شول نہیں سکتا ہے. اللہ کہتے ہیں تیری رسالت کی قسم،
اور تیری پاک پیشانی سے نکلنے والے پاک نور کی قسم. سرکار مسکرائے. جبریل نے واپسی کی اڑان بھری. وہ پھر عرش خدا کے قریب پہنچا. اللہ نے کہا آ گیا تو دوسری بھی سناوا. مہربانی جی. فنزل الجبریل. پھر جبریل آ گیا. پھر قدمین پہ ہاتھ رکھا. پھر سرکار نے کہا اب کیوں ہے؟ کہتا سرکار اللہ کہہ رہے دوسری آیت بھی سماعت فرما لیں. حکم. اللہ کہتے ہیں والقمر اذا تلاہا. اس چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے 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 چلتا ہے. مصطفیٰ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو پیچھے علی چلتے ہوئے. آپ آ تو شاد رہو یار. آپ نے تو حد کر دی. علی کے عاشق بیٹھے ہو ظفر. ہاتھ بلند کر کے علی حق بلند ہاتھ کرو یار. کنجوسی نہ کرو. حیدری. واہ واہ واہ. آپ جیو جتنا دل کرتے اتنا جیو. جب جینے سے جی بھر جائے پھر مولا کے پاس. صرف علی کا شیعہ ہی میں نے دیکھا ہے جہاں موت آ کے چکر میں آ جاتی ہے. میں آ بھی گئی یہ مرا بھی نہیں. اور یار دلیل ہے آپ کے پاس. جیسے ہم مرا ہوا کہہ رہے ہوتے ہیں اس کے کاندھے ہلا کر کہتے ہیں اسمع افہم سن سمجھ. اللہ یا فلاں ابن فلاں اذا اتاک الملکان المقربان لا تخف ولا تحزن قل فی جوابہما. یہ تلقین پڑھتے نہیں ہو 2 دفعہ کا حکم ہے. علی کا شیعہ کیا ہے؟ مر کے سن بھی رہا ہے سمجھ بھی رہا ہے. عقل بھی ٹھیک ہے سماعت بھی ٹھیک ہے تو بس ٹھیک ہے. جب مومن قبر میں جاتا ہے نا تو ہم بند کر کے ہم تو چلے گئے. پھر شہنشاہ تشریف فرما ہوتے ہیں. فرشتے پوچھتے علی کے نوکر حبدار سے سوال ہے. من ربوں کا, من دینوں کا, من کتابوں کا, من نبیوں کا. جواب علی دیتے ہیں. مزہ تو لینا علی کی ولایت کا. اگر مان کے پھر رہا ہے تو پھر مزہ بھی لینا. جب سارے جواب علی دیں گے تو فرشتے علی کے قدموں پہ گر پڑتے ہیں. مولا ہم پوچھتے اس سے ہیں بولتے آپ ہیں. آیت پڑھتے ہیں علی. فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان ہے. مولا اس کا آپ پر کیا احسان؟ فرمایا اس دنیا میں میرے دشمن کے سامنے میری جگہ پہ بولتا تھا. آج علی اس کی جگہ پہ بولے گا. ہاتھ آپ کے بلند ہوتے ہیں میرا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے. قسم سے کمال کر دیا آپ نے. خرید لیا جعفر کو خوش آپ کی دھرتی نے. ایک والد ہاتھ چاوچا جوان ناراض نہ ہو گیا جی. حیدری علی علی یا علی. سلامت رہیں آپ عزادار بزرگان. دعا فرما رہے ہیں مجھے آپ. مہربانی بزرگوں کی دعا چاہیے. جوان تو پھر مددکاری رہیں جی. سر بندہ کسی کو چائے کا کپ پلا دے تو وہ نسلی لوگ یاد رکھتے ہیں. وہ علی شہنشاہ ہے یار. اگر آپ زمانے سے علی کی وجہ سے دکھ تکلیف برداشت کر کے ہم جائیں گے تو وہ آل محمد ہے. وہ کسی کا احسان رکھ لیں گے. ایک لفظ میں نے خوشاب میں کہنا ہے اور میں آپ سے مہر لگوانا چاہتا ہوں. سادات شرازی سرداروں کا دربار بھی ہے, امام بارگاہ بھی ہے, آپ عزادار بھی ہے. مہر لگانی ہے, داد نہیں دینی, دعا دینی ہے. میں کہتا ہوں جب پتہ نہیں کیا ہے علی شہنشاہ. جب تک علی میرے مولا اس دنیا میں باظاہر تھے تو علی خود لڑتے رہے خدا کے دشمن کے ساتھ, رسول کے دشمن کے ساتھ. اور میں کہتا ہوں جب سے علی نے پردہ کیا ہے علی آج بھی لڑ رہا ہے. تو آج کیسے لڑ رہے ہیں؟ آج علی کے فضائل لڑ رہے ہیں. 1 2 میں ہاتھ گندا رہنا جی. ادھر ہاں. اور کیا ہے مولا کی قسم ہے جب. تو سورج ہے مصطفیٰ, چاند ہے مرتضیٰ. کیا بات ہے جی, بڑا لطف آ گیا ہے. آپ جیسے لوگ مسکرا پڑتے ہیں. سورج ہے حسین کا نانا, چاند ہے حسن کا بابا. آفتاب توحید, مہتاب توحید. اللہ کے سورج کا نام مصطفیٰ ہے, چاند خدا کا نام مرتضیٰ ہے. اللہ نے یہ تمثیل دی کیوں؟ تاکہ ہمیں عقل آئے. اب ہاتھ باندھ رہا ہوں.
جتنے بھی ہم مسلمان برادران بھائی ہیں، مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی ایک دوسرے کو کیوں کافر کافر کہہ رہے ہو؟ قرآن سے فیصلہ کرو یار۔ سورج نبی ہے، چاند علی ہے، چھت پہ کھڑے ہو کر ہم چاند ڈھونڈتے ہیں، اور جو پہنچ گئے ہیں وہ تو ہاتھ اٹھا لو یار۔ ہائے ہائے ہائے، ایک یار ہاتھ اٹھایا کرو یار، بار بار تکلیف دے رہا ہوں میں آپ کو۔ دوربین لگی ہوئی ہیں، خوردبین لگی ہوئی ہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، چاند دیکھو چاند دیکھو۔ ہم ٹیلی ویژن کے انتظار میں ہیں، سوشل میڈیا ہے، واٹس اپ دوست کریں گے چاند نظر آیا کہ نہ آیا۔ او بھائی کیا ایڈا بڑھ گیا تمہیں؟ کیوں سارے زمانہ چاند ڈھونڈ رہا ہے؟ کہتے جب تک یہ نظر نہ آئے عید کیسے پڑھیں، چاند نظر نہ آئے روزے کیسے رکھیں؟ بولو یار، چاند نظر نہ آئے حج پہ کیسے جائیں؟ چاند، یار آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، چاند کے مطابق رکھے ہوئے روزے قبول ہیں۔ آپ نہ ہوتے تو آپ کا محلہ چھوڑ گیا تھا، بس اس پورے محلے کی بگاڑ آپ ہی بھگتا رہے ہیں اکیلے۔ چاند جب تک نظر نہیں آئے گا ذی الحج کا، تو حج پہ کیسے جائیں گے؟ تو چاند کے مطابق کیا ہوا حج، چاند کے مطابق کیا ہوا دیا ہوا فطرہ قبول، چاند کے مطابق کی پڑھی ہوئی عید قبول، چاند کے مطابق رکھے ہوئے روزے قبول۔ تو یار پھر اختلاف کس بات کا ہے؟ پھر یوں مجھ سے کیوں کروا رہے ہو؟ خود ہی جناب پہنچو۔ جب وہ اللہ یہ چاند نظر نہ آئے تو میرا روزہ قبول نہیں کرتا، تو جسے وہ اپنا چاند علی کو کہتا ہے، واہ 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 واہ، ہاتھ بلند ہے علی، سبحان اللہ سبحان۔ آپ جی ہیں جی، آپ جی ہیں جی، بہت شکریہ سرکار۔ سورج ہے مصطفیٰ، چاند ہے مرتضیٰ، رسول نے جب بھی معجزہ دکھایا تو چاند کے ذریعے، علی نے جب بھی پلٹایا تو سورج، واہ واہ واہ۔ زمین بابل پہ علی کھڑے تھے جب سورج نے اپنی پیشانی دیوار مغرب سے لگائی، حسن کے بابا نے کیوں بلا تشبیہ اشارہ کیا، سب نے سنا جو وہاں تھے مسلمان سرکار مدینے والے شہنشاہ کے ساتھ، تو سب نے سنا کہ سورج لوٹ بھی رہا ہے اور سورج سے آواز آ رہی ہے، لبیک یا امیر المومنین۔ یار آپ خوش ہو جائے گا، لبیک یا امیر المومنین، لبیک یا امیر المومنین۔ اور تمام صحابہ کرام نے سرکار سے پوچھا یہ سورج علی کے کہنے پہ کیوں لوٹا؟ فرمایا اگر آج اس کے کہنے پہ نہ لوٹتا تو کل اللہ اسے چڑھنے دیتا۔ ایک دو خوش ہو جاؤ یار، مسکرا پڑو حیدر یار۔ سورج ہے مصطفیٰ، چاند ہے مرتضیٰ، حکم کی تعمیل کرنی ہے، طواف کے قریب آ گئے ہیں۔ اتنی آپ کی مدد اس لیے لی ہے کہ تھوڑا سا راستہ بن گیا ہے۔ میرے مذہب کا بہت بڑا نام ہے علامہ سید عبدالرزاق الموسوی المکرم، انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے، جملہ نہیں لکھا، عرش مودت اٹھا کے علی والے کی جھولی میں رکھ دیا ہے، وسعت ہو یا نہ ہو یہ مجھے نہیں پتا۔ وہ کہتے مجھے اس سے جلن نہیں کہ سورج نبی ہے، چاند علی ہے ہی ایسا، وہ کہتے ہے ہی ایسا، لیکن وہ کہتے زندگی میں دو چار واقعات ایسے نظر آئے ہیں، جس طرح سرکار ہجرت کر کے مکے سے مدینے چلے گئے، علی بستر پہ سو گئے، حسین کے نانا خیبر چلے گئے، علی مدینے رہ گئے، رسول تبوک کی جنگ پہ چلے گئے، علی کو گھر چھوڑ گئے۔ تو یہ زندگی میں دو چار واقعات ملتے ہیں علی اور نبی کے۔ وہ کہتے ہیں ایک جوڑی کو میں جانتا ہوں جنہوں نے اپنی زندگی پوری یوں ساتھ ساتھ گزاری ہے۔ کون؟ وہ کہتے ہیں سورج ہے حسین، چاند ہے عباس۔ ہاتھ نیچے نہ کرنا، بھی میری بات آگے ہے، آپ کے ہاتھ بلند ہیں پورے، جنہوں نے یوں کیا ہوا ہے وہ بھی اٹھا لو۔ تیری دعا قبول نہ ہو میں کل منبر پہ نہیں آؤں گا، تیرا ہاتھ نہ اٹھے تو میرا قصور نہیں ہے۔ وہ کہتے سورج ہے حسین، چاند ہے عباس، سورج ہے حسین، چاند ہے عباس۔ وہ کہتے عباس نے پوری زندگی حسین کے پیچھے 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 گزاری، حتیٰ کہ وہ کہتا ہے دنیا میں آنے کے انداز تو دیکھ، 3 شعبان کو حسین آیا، پیچھے پیچھے 4 شعبان کو غازی کے نوکر سلامت رہو۔ یا سیدہ کونین آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔
امام زمانہ کے سائے میں رہو آپ اور میرے بانیان آزادہ. ایک دفعہ تو اچھا بول پڑو یار. ہے ادھر ہی. سبحان اللہ. آپ کی زندگی ہو سرکار. حوصلہ افزائی کر. سورج ہے حسین. تھک گئے تو بس کریں. پھر یکدم کی چپ کر گئے ہو نا, ایسے نہ کرو. مدد چاہیے آپ کی. لطف آ رہا ہے جی, مہربانی. سورج ہے حسین, چاند ہے عباس. جس گھر میں اللہ نہ کرے سارے ان پڑھ ہوں تو وہاں پرائمری بھی چودھری ہوتا ہے, وہی پڑھا لکھا ہے. اور جس گھر میں سارے میٹرک ہوں وہاں پرائمری جہل ہوتا ہے. سر نہ مارو, زحمت فرماؤ. اور جس گھر میں سارے گریجویٹ ہوں تو وہاں میٹرک بھی ان پڑھ ہوتا ہے. اور جس گھر میں سارے ماسٹر کی ڈگری پر ہوں وہاں گریجویٹ بھی صاحب فیل ہوتے ہیں. یوں اب کرنے لگا ہوں, میرا دل کر گیا ہے یوں جو کر. مکہ مدینے کے کسی چھوٹے موٹے گھر میں ام البنین کے بیٹے نے اپنے آپ کو نہیں منوایا, وجہ اللہ کے ہوتے ہوئے منوایا ہے کہ چاند میں ہوں. جیو غازی کے نوکر سلامت رہو یار. عباس کے نوکروں کو میں سلام کر رہا ہوں. جس کی چھت پہ علامہ کنجوسی نہ کرے, دل کر رہے ہے ادھری. سورج ہے حسین. پیچھے چلے گئے ہو, وہیں آ جاؤ یار. مصائب تھوڑا پڑھ رہا ہوں, فضائل پڑھ رہا ہوں. مصائب کی طرف جاؤ گے تو میری مجبوری بن جائے گی, پھر مصائب پڑھ دوں گا. کبھی سن بھی لو 2-4 منٹ. اتنی مدد مولا نے کی ہے تو اس کو وقت گزار لینا چاہیے. یہاں پہ کنٹرول کرنا ہے. میں روک نہیں سکتا لیکن کنٹرول کرو تو آپ کا فائدہ ہو جائے گا. 2-4 لفظ پڑھے جائیں گے. ہاں اب کیا کریں. علی شہنشاہ کے فضائل دیکھتے ہیں تو بلندی حیران ہے کہ علی کتنا بلند ہے. بلندی حیران ہے. کائنات کی آخری بلندی کا نام ہے حسین کا نانا. اسی حسین کے نانے نے کہا یا علی میرے کاندھوں پہ آ جاؤ. اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے. سبحان اللہ. تو علی جیسے دیکھو پرکار مشیت نے لفظ کہنا ہے. حسن مجتبیٰ شہنشاہ میری مدد فرمائے, ان کی بھی مدد فرمائے. آپ موجود ہیں, تشریف فرما ہے. میں آپ کے بھائی ابو الفضل عباس کی شان میں ایک لفظ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. خدا کرے میری مدد کی جائے. علی وہ راز خدا ہے کہ اللہ نے اپنی پرکار مشیت سے تراش کے قلم ہی رکھ دیا کہ اب میں دوسرا علی نہیں بناؤں گا. پتہ نہیں کیا دعا ہے سیدہ کی کہ اللہ نے علی کے ہوتے ہوئے دوسرا بنا کے بھیج. غازی کے نوکروں کو سلام ہے یار, جو ہاتھ حضرت ابو الفضل عباس کی بارگاہ میں پھیلا ہے. قسم مولا کی دل ٹھنڈا ہو رہا ہے یار. آپ خرید رہے ہیں مجھے, میں خوش آمد نہیں کر رہا, سچ کہہ رہا ہوں. سوائے امامت کے سارا علی ہے. اور یہ یاد رکھنا کربلا حادثہ نہیں ہے کہ ایسے بس ہو گیا ہے. کربلا معاہدہ ہے. کربلا ایکسیڈنٹ نہیں ہے, ایگریمنٹ ہے اللہ اور حسین کے درمیان. ایک ایک حرف, سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت مہربانی. 2-4 دوست میری حوصلہ افزائی فرماتے رہے. تو ایک ایک حرف اللہ کو حسین نے کربلا کا لکھوایا تھا. یوم الست میں ایک ایک شہید کا نام لکھوایا تھا. جو آپ تک پہنچا ہے وہ ٹھیک ہے, میں اس کی تردید نہیں کر رہا. حقائق بہت ہیں. شہید کا وطن لکھوایا حسین نے کہ وہ کہاں کا ہوگا. واہ واہ. کربلا میں کتنے سن سال مہینے دنوں کا منٹوں کا ہوگا یہ لکھوایا ہے. اور میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اگر بولتے رہے تو ساری رات ادھر ہوں. چپ کر گئے تو پھر گھڑی چل گئی ہے, پھر آگے پڑھا نہیں جائے گا. یہ پکی بات ہے. اب آپ نے میرا مدد کرنی ہے. حسین نے ایک ایک شہید کا نام لکھوایا ہے, وطن لکھوایا ہے. کربلا میں کتنے سن سال کا ہوگا یہ لکھوایا ہے.
اور کربلا کے میدان سے اکبر کے بابا نے صرف ایک خط لکھا ہے بس، حبیب کو۔ باقی جو پڑھا جا رہا ہے میں اس کی تردید نہیں کر رہا، وہ ٹھیک ہے، لیکن جہاں تک میں پہنچا ہوں وہ ایک ہی خط ہے، اور حبیب حضرت حسین کے بچپن کا دوست بھی نہیں ہے۔ حبیب کربلا میں 80 سال کا ہے، حسین 57 سال کا ہے، بچپن بنتا ہی نہیں۔ میں دنیا میں بندہ ڈھونڈ رہا تھا جو آپ میرے سامنے آ گئے ہیں، اس جملے پر کوئی بھی نہیں بولا ہے کہ بندے حیران ہو کہ ہمیں دیکھتے رہتے ہیں۔ مہربانی، ایک ہی خط، ایک ایک شہید کا نام لکھوایا، جاگرہ مصائب کی طرف نہیں جانا، لکھواتے 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 مولا حسین علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التماس کی، پروردگار اپنے کاتب تقدیر سے کہے اب میرے بھائی عباس کا نام بھی لکھے۔ عباس کا نام آیا، کاتب کا قلم رکا، حوروں کی سانسیں اٹکیں، فرشتوں کی نبضیں تھمیں، انبیاء چپ کر گئے۔ اس بارگاہ کی قسم، قسم مولا کی، چند لمحے گزرے، مصائب کی طرف نہ جانا، بار بار کہہ رہا ہوں، چند لمحے گزرے، اکبر کے بابا نے عرش کا پایا پکڑا، مالک جی حسین کیوں نہیں لکھتا تیرا کاتب میرے بھائی ابو الفضل عباس کا نام کربلا کے شہداء میں؟ اب یہی مدد کرنی ہے، اگلے تو بچہ بھی سمجھ جائے گا۔ اللہ نے کہا حسین عباس کا نام لکھتے ہیں، لیکن مجھ اللہ نے ایک شرط رکھنی ہے۔ مالک حکم، اللہ کہتے ہیں بس عباس کا نام لکھ لیتے ہیں، لیکن تو لکھ دے کہ عباس لڑے گا نہیں۔ شاباش، جو پہنچ گیا انہیں جعفر کی وجہ سے، میں وہاں کہہ رہا ہوں قبر تک میں اسے نہیں بھول سکتا جو یہاں پہنچا ہے۔ حسین کہتا ہے مالک کیوں نہ لڑے میرا بھائی عباس؟ اس پاک نام کی قسم جس میں معجزہ مجھے نظر آ رہا ہے، کیوں نہ، یہ لکھا حسین تھا لیکن اب حسن نظر آ رہا ہے، اس لیے میں معجزہ کہہ رہا ہوں۔ یہ کربلا سے آیا ہے، کربلا والے نے خود حسین نے حسن بنا کے بھیج دیا، چونکہ ذکر میرے حسن مولا کا ہو رہا ہے، اس شہنشاہ کی قسم ہے۔ حسین کہتا ہے کیوں نہیں لڑے گا؟ مرشد میں پھیپھڑا دے رہا ہوں، پھیپھڑا چاہیے ان سے، ورنہ کل سے زور نہیں لگایا جائے گا، پھر جو سے آپ سے سنتے ہیں میں پڑھتا جاؤں گا۔ حسین کہتے مالک کیوں نہ لڑے میرا بھائی؟ اللہ کہتے حسین تو 9 لاکھ لوگوں کی بات کرتا ہے کہ کربلا میں 9 لاکھ لوگ ہوں گے۔ جی مالک، اللہ کہتے 9 لاکھ بندے نہیں، 9 لاکھ دنیا کے بندے میں غازی کے سامنے لے آؤں، یہ گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دے گا۔ حسین کہتے ہیں وجہ، اللہ کہتے ہیں تیرے بابا علی کے بازوؤں میں صرف میری طاقت تھی اور دنیا علی کے سامنے ٹھہری نہیں، عباس کے بازوؤں میں میری اور علی دونوں کی اکٹھی جیو جیو۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کے لیے مولا نے بھیجا ہے، ہاتھ بلند کر کے حیدر حیدر۔ سلامت رہیں آپ سادات عزادار غازی کے صدقے۔ مہربانی سرکار، مہربانی۔ علیم علیم بسم اللہ یا علی مدد۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی میرے دوستوں کو؟ راضی بیٹھے ہو سرکار؟ خوش ہو گئے ہیں آپ سرکار؟ دعا دے رہے ہیں مجھے آپ؟ میں آپ کو دعائیں دے رہا ہوں، مہربانی سرکار۔ پتہ نہیں عباس پڑھا جائے کہاں پہ کھڑا ہے ابو الفضل عباس۔ ہماری مائیں بہنوں کی بیٹیوں کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ کسی کے بیٹے کو اپنا بیٹا کہہ دیتی ہیں، تو اس کی 2 وجوہات ہیں، یا اپنی اولاد بیٹا نہ ہو تو کسی کے بچے کو کہہ دیجئے میرا بیٹا ہے، یا اپنا ہو تو خوبصورت نہ ہو تو پھر کہہ دیتے یہ بچہ میرا بیٹا ہے۔ پتہ نہیں کیا ہے ابو الفضل عباس، حسنین کے ہوتے ہوئے حسنین کی ماں آپ مدد فرما رہے ہیں، مدد فرما رہے ہیں، قسم سے دل ٹھنڈا ہو رہا ہے، مزہ آ گیا۔ ہاتھ اونچے حیدری۔ جی سرکار، اور میں پورے چیلنج سے کہہ رہا ہوں سوئی دھاگے کا کام حسن کی پاک اماں نے زندگی میں 2 دفعہ کیا ہے، یا علی کے کرتے سیے تھے
لطف آ رہا ہے سرکار کو؟ یا عباس کے کرتے سیے؟ یہی وجہ ہے کہ ہر میدان میں میرا بادشاہ علی اور آپ کے مولا زرہ پہن کے نہیں جاتے تھے، اسی لباس میں علی میدان میں چلے جاتے تھے۔ اور حضرت مالک اشتر نے ایک دفعہ کہا مولا آپ تو مولا ہیں، ولی ہیں، امام ہیں، حجت ہیں، آپ تو سب جانتے ہیں، ہمارا دل دھڑکتا رہتا ہے، ہر بہادر زرہ پہن کے جاتے ہیں، سرکار آپ اسی اپنے لباس میں تشریف لے جاتے ہیں۔ جو علی نے جملہ کہا ہے قیمتی نہیں ہے، واہ واہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ علی فرماتے مالک اطمینان سے اپنے خیمے میں جا کے بیٹھ، علی کی حفاظت کے لیے حسن کی اماں کے ہاتھوں کا سیا ہوا کرتا ہی کافی۔ وہ ہاتھ ضرور اٹھائے جو ہاتھ حسن مولا کا محتاج ہے یار، بزرگ نہیں جوان یار، ہاتھ بلند ہے غری یار۔ اور آپ کے لیے سیدہ کی تسبیح ہے، ایک علیحدہ موضوع ہے، اس کو نہیں چھیڑتے، اس کے لیے پھر علیحدہ ایک کام چاہیے نا جی۔ اب قریب آ گئے ہیں عباس، اللہ نے کہا پھر منت کر رہا ہوں، مصائب نہ سمجھنا، چونکہ حقیقتیں ڈھونڈنی پڑتی ہیں ہمیں، کبھی کسی سمندر میں کبھی کسی میں جا کے، وہ موتی چون کے آپ کے لیے ہم نے لانے ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا حسین یا اگر عباس کا نام تو نے کربلا کے مجاہدین میں اپنے لشکر میں لکھوانا ہے تو پھر یہ لکھ دے کہ عباس بازو کٹوائے گا۔ حسین چپ کر گئے، عباس کی روح آئی، اکبر کے بابے کا سلام کیا، مولا کہو اللہ سے کٹوا دیں گے بازو، مصائب سے نہ سمجھنا، لیکن اللہ سے کہو مجھے بازو کٹوانے کا اجر کیا دے گا؟ کبریا کی آواز ہے، حسین اگر غازی بازو کٹوائے 2 اجر دوں گا۔ پہلا اجر تو یہ دوں گا کہ بغیر ہاتھوں کے یا پوری کائنات کو میں بانٹوں گا یا یہ بانٹوں گا۔ کدھر گئے وہ بندے جو ابھی بول رہے تھے یار؟ تھک گئے، اب بس کرتے ہیں۔ بغیر ہاتھوں کے یا دنیا میں میں بانٹوں گا یا یہ بانٹے گا۔ اور دوسرا اجر، واہ 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 واہ، مجھے میرے بزرگوں نے، علماء نے، اساتذہ نے کہا ہوا بچہ جب تمہیں کوئی مجمع میں پتہ چل جائے کہ اس جملے پہ داد نہیں دے گے تو خود کو واہ واہ کہہ لیا کرتا کہ اندر کا خطیب مطمئن رہے۔ اللہ کہتا ہے یہ پہلا اجر، دوسرا اجر یہ دوں گا حسین، پوری زمین پر اتنی مجھ اللہ کی مساجد نہیں ہوں گی جتنے غازی کے علم ہوں گے۔ ابھی بھی دیکھ لو یار، یہ مشیت خدا ہے عباس کا علم بلند ہونا، یہ شیعوں کا کمال نہیں ہے ہمارا۔ باب الحوائج ہے، پر اس میں شک ہی نہیں ہے، اللہ نے بنایا ہے۔ میں نوکر ہو گیا، دعا مل گئی جی۔ کربلا میں جا کے منظر تو دیکھ، یہ حسین کا روزہ ہے، یہ غازی کا ہے، حسین کے سامنے باب الحوائج ہے۔ 1 2 باب الحوائج کسے کہتے ہیں؟ ہر حاجت کا دروازہ۔ اور ایک سرکار عباس کا لقب ہے باب الحسین، حسین کا دروازہ۔ جس طرح علی باب العلم ہے، یہ باب الحسین ہے۔ جب کربلا زیارات پہ جایا کرو تو بندے کی طرف ہوتی ہے ہم پہلے حسین مولا کے پاس جائیں، نہیں، غازی سے شروع کرنی ہے تاکہ دروازے سے گزر کے جاؤ۔ لطف تو لے لیا کرو کبھی۔ جی سرکار، کہاں پہ کھڑا ہے حضرت عباس؟ بی بی نے وصیت کی تھی یا علی میرے بعد کلابیہ خاندان میں شادی کرنا، اس بی بی کا نام میرے نام جیسا ہے، اس کے حجاب عصمت سے اللہ آپ کو ایک بیٹا دے گا، یا علی جس کا نام میں نے خود رکھا ہے اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ کہہ کے گئی ہے، میں کیا کروں، ہمارے چپ کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ بی بی نے کہا وہ میرا ہے۔ آئے آئے آئے، سب کچھ جانتے تھے علی، لیکن ہم جہلوں تک بات پہنچانی تھی تو مخدومہ سے پوچھا کیا نام رکھا؟ تو بی بی نے یوں نہیں کہا عباس، بی بی کہتے یا علی جو آپ کا نام ہے نا علی، اس سے میں نے عین لی ہے، اللہ کی قسم یہ جملہ۔ اور جو میرا لقب ہے بطول، اس کی میں نے بے دی ہے، اور جو میرے بابا کا آسمانی نام احمد ہے اس کی الف دی ہے، حسنین کی مشترکہ سین دی ہے۔ جب اسے ترتیب سے لکھو گے تو یہ عباس بنے گا۔ میں جناب پورے 50 منٹ کے بعد ہاتھ باندھ کے اب آپ سے منت کروں، اس کی قیمت چاہیے، اگلے 3 دن مجھے واہ واہ نہ کرنا۔ پتہ نہیں کیا ہے تیری شان میرا بادشاہ۔ بی بی کہتی ہے تیری عین ہے یا علی، میری بے ہے بطول کی، اور جس میں بسم اللہ کی بے ہو اسے علی کہتے ہیں،
جس میں بطول کی بے ہوش ہے عباس کا. سلامت رہو میرے غازی عباس کے نوکر یار، سلامت رہو یار، معرفت والے لوگ. اور میں نے کہا حیدری پنجتن کے نتیجے کا نام ہے حضرت عباس. جی سرکار. اور عباس وہ شہنشاہ ہے، پتہ نہیں 3 امام تھے بی بی کے ساتھ جب سیدہ نے مدینہ سے چلی علی کی بیٹی. حضرت حسین بھی امام، سجاد مولا بھی امام، باقر مولا بھی امام. ان 3 اماموں کی موجودگی میں ہر منزل پہ پوچھتی تھی حسین میرا غازی آ رہا ہے نا. اللہ اکبر. جنہوں نے حضرت عباس کی غربت اور مظلومیت سن کے نام سن کے ہے کر لی ہے. میں اپنی نسل قربان کر دوں اس ہے پر جن کی بلند ہو گئی ہے. اور یہ یاد رکھنا آپ کے امام زمانہ کا فرمان ہے کہ جس گھر میں میرے دادا عباس کا ذکر کیا جائے میں 12واں اس مجلس میں اس ذکر میں بن بلائے مہمان ہوتا ہوں. اور یہ بھی یاد رکھنا حضرت حسین سے لے کر حضرت علی اصغر تک ہم جس کی بھی غربت پڑھے نا تو محمد کی بیٹی ایک ہاتھ سے ماتم کرتی ہے، لیکن جب کوئی عالم ذاکر خطیب حضرت عباس کی مظلومیت پڑھے ہے کرو نہ کرو تمہاری مرضی ہے، پھر بطول دونوں ہاتھوں سے ماتم کرتی ہے. جہاں سیدہ کو اپنا درد بھول جاتا ہے. اگر آپ بھی 2 منٹ ہے کر لیں گے. آپ تو فضائل میں ہی ماشاءاللہ یہ سمندر بنی ہوئی تھی آنکھیں. سادات نے مجھے حکم دیا کہ ہمارے لوگ مصائب زیادہ سنتے ہیں، مصائب کی ایک سطر بھی برداشت کر لینا بندہ تو وہ بڑی بات ہوتی ہے. اور تیرے سجاد مولا سے کسی نے جا کے شکایت کی ایک مرثیہ پڑھنے والے کی کہ مولا وہ سخت مصائب کی روایت مرثیے میں پڑھتا ہے. ماتم کر کے بابا کہتے ہو میں نے شام دیکھی ہے تو سن بھی نہیں سکتا. وہ میں زہر پر اپنی نسل قربان کر. یہ کوئی خاص برکت والی امام بارگاہ ہے میرا بیٹا، یہ کوئی خاص کرم ہو رہا ہے حسن مجتبیٰ کی پاک بارگاہ سے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حوصلہ کرنا آپ یار خود مولا کے ذاکر عزادار ماتمی سنگت سالار سادات تشریف فرما. میں مر ہو جاواں. اب پڑھا جائے تو کتنا حضرت عباس کی غربت پڑھوں. اگر اس جملے پر ہے نکل گئی تو میں سمجھوں گا مہر لگ گئی. دنیا میں پڑھوں گا قبلہ تو میں امام بارگاہ سادات شرازیوں کا نام لے کے اور آپ کا نام لے کے پڑھوں گا کہ ان کی ہے کی وجہ سے بی بی نے دستخط فرمائے تھے. اکبر کی لاش پہ بھی حسین آیا ہے بڑا مشکل سے. آپ کے بچے جانتے ہیں جیسے آیا ہے. شیعہ قوم کا کوئی ایسا فرد نہیں جیسے حسین کا آنے کا پتہ نہ ہو کہ وہ جوان بیٹے کی لاش پہ کیسے آیا. لیکن میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں عزاداروں، آپ کی ہے کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں آیا بڑی مشکل سے ہے اکبر کی لاش پر. مہر لگوانی ہے آپ سے. جتنے بھی مشکل سے آیا ہے. حسین کا امامہ اکبر کی لاش پہ بھی نہیں گرا. اللہ جانے کس مظلومیت سے اترا ہے عباس. حسین کا امامہ زمین پہ گرا عباس کی لاش پہ. ماتم کر کے کہتا ہے آنکھیں کھول تیرے بعد یہ بغیرت دلیر ہو گئے. جو ہاتھ آزاد ہے ایک دفعہ جوان ہے تو سر پہ یا سینے پہ مار لینا. سید آپ کے پرسے قبول فرمائے جا. اتنا سوچا نہ تھا جتنی بی بی آپ کو راضی ہو رہی ہے. حوصلہ 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 حوصلہ. نوکراں جی نوکراں نوکراں. آپ کا تو سر کا ماتم کر رہے ہیں. ہاتھ جو جوان بیٹھے ہو ناراض نہ ہونا، آپ کو تکلیف دیتا ہوں. یہ جو ہاتھ سر پر چلا جاتا ہے اور عباس کا ہاتھ بنتا ہی ماتم سر پہ ہے. علی کا ماتم، عباس کا ماتم اور جناب زینب عالیہ کا ماتم، یہ 3 ماتم سر کے ہیں. یہ علامہ صدر الدین کدوینی اور بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے. چونکہ علی کو ضرب لگی تھی سر میں اس لیے ماتم سر پہ بنتا ہے. اور پوچھا گیا زینب عالیہ کا ماتم سر پہ کیوں کریں؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا شام میں غریباں کو جتنا حسین کا سینہ گھوڑوں کے سموں سے زخمی تھا اتنا 72 بازاروں کے پتھروں سے علی کی بیٹی کا سر زخمی تھا. ہائے ہائے. حق یہی بنتا تھا جیسے آپ نے ہے اب کی ہے. ہاتھ آزاد ہوئے تو ایک باری سر تے مارو چاک مار دے. نوکا ناراض نہ ہونا، مار لو یار سر پہ. سیدہ ماتم کی گواہ بن جائے.
حوصلہ حوصلہ قاری صاحب، حوصلہ حوصلہ حوصلہ. اللہ اکبر. او میں صدقے ہو. حوصلہ کرو تو ایک لفظ کہوں. 36 کتابیں میں نے مصائب کی پڑھی ہیں. حوصلہ. اگلے یہ جملہ جو ہے نا میری موت ہے، یا میں مروں گا یا یہ پچھلے سردار عزادار جوان بھی ہے کریں گے. میں نے اپنی زندگی آپ کی ہے پر لگا دی ہے. بی بی وارث ہے، وہ ایک دعا ضرور قبول کرے گی. 36 کتابوں کا نتیجہ میں آپ کو دے رہا ہوں. ان کا نتیجہ مجھ سے یہی نکلا ہے کہ ان 9 لاکھ بغیرتوں نے، انہوں نے مردوں میں سب سے زیادہ عباس کو مارا، پردہ داروں میں سب سے زیادہ انہوں نے علی کی بیٹی کو. عباس کے بازو قلم کر کے مارا، سیدہ کے بازو قید کر کے. عباس کو ہاتھ سر پہ مار دو یار. عباس کو ایک جگہ پہ مارا، علی کی بیٹی کو 72 بازاروں میں مارا. عباس کو ڈر ڈر کے مارا. اللہ اکبر. بس کر دو، اب آپ تھک گئے، آگے نہ سنا جائے گا. یا آپ مجھے مارو گے یا اٹھ کے خود ٹکر نہ مارو، میں ڈر رہا ہوں. مومن کا دل ریشم سے زیادہ نازک ہوتا ہے. چھٹے مولا کا فرمان ہے کہ وہ برداشت نہیں کرتا. اگر حکم دیتے ہو تو اگر حکم دیتے ہو اور معافی بھی دیتے ہو تو میں کھول نہیں سکتا بات، اشارے سے گزروں گا. سال کی قید نبھا کے جب علی کی معظمہ بیٹی اپنے بھائیوں کی جاگیر میں پہنچی، روکا گیا نہ روکا گیا جو بھی ہوا ٹھیک ہے، علی کی بیٹی جاگیر میں داخل ہوئی اور سجاد علیہ السلام کو حکم دیا. سجاد جی اماں، میں نے کسی کی قبر پہ پہلے نہیں جانا. تو اماں کہاں جانا پسند فرماؤ گے؟ فرمایا سب سے پہلے مجھے غازی کی قبر پہ. واہ 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 واہ. نہ تھکنا 2-4 منٹ. میں حکم کی تعمیل میں کھڑا ہوں. انہوں نے کہا یہ مصائب زیادہ سنتے ہیں تو ورنہ تو میں چھوڑ دیتا، کیونکہ مومن سے برداشت نہیں ہوتا ہے. مجھے سب سے پہلے عباس کی قبر پہ لے چل. اب میں دعا مانگ رہا ہوں آپ سے، اور یہ یاد رکھنا، سال کی قید نبھانے کے بعد نا میری مخدومہ جب تک دنیا میں زندہ رہیں علی کی بیٹی پر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی تھی. اتنے کمزور ہو گئے میری مخدومہ. اللہ کرے اس جملے پر ہر بندے کی عبادت ہو جائے. میرا اللہ مدد کریں. تجھے بڑی واسطہ دے رہا ہوں حضرت ابو الفضل العباس کا کہ ہمیں حسین کے اس پاک بھائی کی ذکر میں ہے کرنے کی توفیق دیں. بیٹے کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے نا سیدہ سجاد علیہ السلام پھپھی کو اپنے چچا کی قبر پہ لے آئے. یوں بلا تسبیح پیشانی پہ ہاتھ رکھے سیدہ نے غور سے اپنے بھائی کی قبر کو دیکھ کے نا سجاد کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتی، ہاں سجاد تو نے بھی مجھے غریب سمجھا. اما میں نے کیا کیا؟ فرمایا میں نے تجھے کہا تھا عباس کی قبر پہ لے چل، تو مجھے اصغر کی قبر پہ لے. ماتم کر کے باقر کا بابا کہتے اما یہی تیرا عباس ہے. مجھے جتنا کربلا میں ملا تھا میں نے اتنا دفنایا. حق یہی تھا جو سر تک ہاتھ چلے گئے. اب تو بس کر دو یار، اب بس کر دو. اب آگے آپ نہیں سن سکیں گے قسم سے. آپ میرے یار حوصلہ کرو یار، بس کر دو، اجازت دے دو، کافی ہو گیا ہے. اگلا جملہ پھر موت ہے میری. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب حضرت عباس علیہ السلام میدان میں جا رہے تھے، عباس نے مشک پہنی، زرہ پہنی، سر پہ خود رکھا. معصومہ نے چچا کا ہاتھ پکڑا، بابا حسین کے سامنے لے آئی معصومہ. حسین نے غور سے بھائی کو دیکھا. حسین دیکھ کر کہتے کدھر؟ ہاتھ باندھ کے کہتے مولا پانی لینے. فرماتے پانی لینے ایسے جاتے ہیں جیسے تو جا رہا ہے، سمجھنا ہے. مولا حکم فرمایا غازی خود اتار. ہائے 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 ہائے. عباس نے حکم حسین میں خود پھینکا. مولا فرماتے زرہ کھول. موت ہے. غازی نے زرہ کھولی. جو حسین 72 کی لاش پہ نہیں رویا، حسین نے رخ ادھر کیا، عباس سے آنکھیں چھپائی، اشارہ کر کے کہتے غازی ناراض نہ ہو تو تلوار بھی رکھ جا.
جو پہنچ گئے ان کی ہے نکل گئی ہے. تلوار کا نام آیا، جناب زینب علیہ ایسے آئی جیسے پہاڑ سے پانی آتا ہے. حسین سے کہتی ہے بغیر تلوار کے میرے بھائی کو بھیج رہا ہے. اس وقت حسین کہتے ہیں نہ زینب تو ناراض ہو، نہ عباس تو ناراض ہو، یہ اپنی تلوار بھی لے جا، سید ضرور ہے کرنا امتیوں کو بی بی جانے اور یہ جانے، چونکہ گھر والا ہے نہ کرے تو باہر والے کی نہیں نکلتی ہے. حسین کہتے ہیں اپنی بھی تلوار لے جا، میری بھی لے جا، لیکن غازی یاد رکھی جتنا تو شامیوں کو مارے گا یہ اتنا میری زینب کو بازار. عباس تیرے بدلے 72 بازاروں میں اور میری معصومہ ہاتھ ہوئے تو سر پہ مار لو یار جوان. بھائی جان بھائی جان بھائی جان بھائی جان اللہ اکبر. اگر آپ نے مجھے روکا ہے اور معصوم کا حکم ہے کہ بچہ بھی روکے، بیٹا حوصلہ میرے بچوں، بچہ بھی روکے تو ذاکر کو، خطیب کو، عالم کو رکنا چاہیے، اس میں کہ معصوم کی مصلحت ہوتی ہے. روکا ہے تو پھر جملہ میں نے اردو میں نہیں پڑھنا، یہ جملہ میں اپنی زبان میں جا کر اردو میں مجھ سے درد بنا ہی نہیں. یہ تیرے درد پڑھ دن کہ حسین نو غازی نے آکھے مولا میں نو خیمے نہ لے جاؤ، میں پانی تو بغیر کنج جاواں. کوئی نہیں، جو حسین اکبر لے آیا ہی وہ غازی لے آویا. آئے 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 میں نو اس امام بارگاہ دی قسم خوشا بالو پوری کربلا حسین نو غازی لبی آئی نو. ٹکڑیوں میں تقسیم ہو گیا تھا ام البنین کا لال بغیرت. ہائے ہائے اب ہاتھ ہوئے تھے ایک باری سر پہ رکھ لو، ماتم نہ کرنا. میں نے جملہ کہنا ہے، پوچھو صحیح جعفر عباس گیا کدھر؟ 4 سال کے بچے کو ماں بھی مارے تو بچہ کرتا کیا ہے؟ آگے ہاتھ کرتا ہے نا، ہاتھ کرتا ہے نا. اور جب بازو کے بغیر عباس زین سے اترا، شمر کتے نے اعلان کیا جس نے علی سے بدلہ لینا ہو، آج علی کے بیٹے کے بازو ساتھ نہیں ہے. 9 لاکھ نے ظلم کرنا شروع کیا، بکھرتا گیا ام البنین کا بیٹا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. یا رب محمد آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج آل محمد. ربنا 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 ربنا. میرا مالک حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کا واسطہ، سرکار حسن مجتبیٰ کے نالین کا واسطہ، سادات عظام پیر مصطفیٰ شاہ صاحب، مرتضیٰ شاہ صاحب، یہ سارے جوان، یہ ماتمی عزادار، یہ بچے، یہ پوری سنگت، تمام سادات بزرگان شراز صاحبان کی مالک توفیقات میں اضافہ فرما. حاضرین مومنین کی حضرت عباس کے صدقہ میں عزت، توفیق، صحت، زندگی میں مزید اضافہ فرما. جہاں جہاں پر میرے مولا کے حبدار ہیں سب کی حفاظت فرما، اتفاق اور اتحاد عطا فرما، دشمن کے شر سے محفوظ فرما. ہمارے وطن کی میرا اللہ حفاظت فرما، وطن کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما. شہنشاہ معظم کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرما. اس سادات عظام کے جتنے مرحومین ہیں، غلام شبیر شاہ صاحب سمیت، شبر شاہ صاحب سمیت، اور جتنے مرحومین ہیں، میرے حاضرین مومنین کے مرحومین ہیں، ملت شہداء کے درجات مزید بلند فرما، ذکر کا ثواب ان کے نام اعمال میں درج فرما. آج شب جمعہ ہے میرا مالک، ہمارے مرحومین کو شفاعت حسین علیہ السلام نصیب فرما. امام زمان علیہ السلام کے منتظرین میں شمار فرما. حماد شاہ صاحب سمیت، جناب تدبیر مجتبیٰ سمیت، اور جتنے مومنین بیمار ہیں تمام کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. جتنے عزادار بے اولاد ہیں حضرت والی بیٹے عطا فرما. آپ کو مولا ابرار کو صحت عطا فرما. اور جتنے مومنین حکم کی تعمیل کر رہے ہیں شہنشاہ معظم کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرما. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ورزقہ وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج آل محمد. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد آلہ الطاہرین المعصومین. اللہم صلی علی